بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناہد اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ہمارا پروگرام مرزائیت ایک نئے زاویے سے آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پچھلے پروگرامز کے اندر اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر زندہ اٹھایا اور قرب قیامت ان کا آسمانوں سے نزول ہوگا۔ اسی حوالے سے قرآن مجید کے دلائل کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے ہمارے استاد خاور رشید بٹ صاحب۔ استاد جی، آپ کا شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ تو آپ ہمیں قرآن مجید سے اس موضوع کے اوپر ہماری رہنمائی فرما رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب قیامت جو ہے وہ آسمانوں سے نزول ہوگا۔ تو قرآن مجید سے مزید کوئی دلائل اس عنوان پر آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جیسا کہ ناظرین جانتے ہیں کہ کئی دلائل جو ہیں وہ پیش کیے جا چکے ہیں۔ دو جز تھے۔ پہلا جز تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اور دوسرا جز ہے کہ قیامت کے قریب وہ دنیا کے اندر نزول فرمائیں گے۔ اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے۔ تو مزید دلیل جو ہے قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا تھا سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس کہ جا کر ان کو بیٹے کی خوشخبری سناؤ، تو جو اس بیٹے کی خصوصیات ہیں وہ بھی بتائی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ بتائی گئی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود کے اندر بھی اور ادھیڑ عمر کے اندر بھی۔ صحیح۔ اب کیا اس زمانے کے اندر لوگ ادھیڑ عمر میں باتیں نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پہلا جز کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام گود کے اندر بات کریں گے، یہ عام روٹین سے ہٹ کر ان کی ایک خصوصیت ہے۔ اسی طرح جو کہولت والی عمر ہے اس کے اندر ان کا گفتگو کرنا، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا، وہ بھی عام روٹین سے ہٹ کر ہی ہوگا۔ اسی لیے تو وہ ایک خصوصیت بنتی ہے اور وہ ایک انعام بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم سورۃ المائدہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کرے گا اور ان کو اپنی کئی نعمتیں یاد کروائے گا، جو ان کے اوپر احسانات کیے اللہ تعالیٰ نے، جو ان کو خصوصیات دی، وہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروائے گا۔ اور ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یاد کرو کہ جب تو لوگوں سے بات کرتا تھا گود کے اندر بھی اور کہولت والی عمر میں بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ عام روٹین سے ہٹ کر ہیں۔ اچھا، گود میں تو انہوں نے بات کی، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ اور یہ جو کہولت میں یعنی ڈیڑھ عمر میں گفتگو ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جی، میں وہی بتانے لگا تھا۔ پہلے تو میں قرآن مجید کی آیت کا مطلب جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، جو ہمارا استدلال ہے وہ۔ اب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو کہولت والی عمر ہے، ادھیڑ عمر ہے، اگر تو اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس زمانے کے اندر تو لوگ ادھیڑ عمر کے اندر باتیں کرتے تھے۔ تو یہ لا محالہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہزاروں سالوں تک آسمانوں پر رہیں، اور جب ان کا وقت آئے اور وہ دنیا کے اندر آئیں دوبارہ، تو اس وقت وہ جب لوگوں سے باتیں کریں گے، اس وقت ان کے اوپر کہولت والی عمر آئے گی تو وہ باتیں کریں گے۔ تو یہ چیز جو ہے عام روٹین سے ہٹ کر بنتی ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دنیا کے اندر دوبارہ آنے کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے اور یہ ہمارا استدلال ہے اس سے۔ یعنی کہ بچپن میں تو انہوں نے دنیا میں جو ہے وہ باتیں کی ہیں،
لیکن جو ابھی وہ آسمانوں پہ ہیں اس کے بعد دوبارہ ان کا نزول ہوگا، پھر وہ جو باتیں کریں گے وہ کہولت کی عمر وہ ہوگی۔ کہولت کی عمر ہوگی۔ اور اچھا، وہ اس پہ بعض قادیانی چونکہ ہم اسپیشلی ایڈریس کر رہے ہیں قادیانیوں کے اعتراضات کو، مرزائیوں کے اعتراضات کو، تو بعض مرزائی اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی لغت کے اندر جو ہے وہ کہولت کی عمر جو ہے وہ 30 سے 40 سال کے درمیان کی جو عمر ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 33 سال کی عمر میں، ہمارا جو ماننا ہے کہ ان کا رفع آسمانی ہو گیا، تو 30 سال سے تو اوپر انہوں نے عمر میں جو ہے وہ باتیں کی ہیں، تو وہ تو کہولت میں تو باتیں کر لی انہوں نے۔ یہ وہ حوالہ پیش کرتے ہیں مجمع بحار الانوار کا، علامہ طاہر پٹنی کی یہ کتاب ہے، تو وہ صرف ایک جملہ جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں کہ کہولت جو ہے نا وہ 30 سال کی عمر کو یا 33 سال کی عمر کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یعنی اس وقت سے کہولت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تو اگر ہم وہاں پر پڑھیں گے تو ہمیں وہاں پر یہ قول بھی ملیں گے، اچھا، 30 والا بھی، 33 والا بھی، یا 40 والا بھی، یا اور لغت کی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ اقوال ملیں گے، لیکن جس کتاب کا وہ حوالہ دیتے ہیں اسی کتاب کے اندر اسی صفحے پر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ابھی کہولت کا زمانہ نہیں آیا، وہ جب نزول فرمائیں گے تو اس وقت ان کے اوپر کہولت کا زمانہ آئے گا اور وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے، یعنی اسی صفحے کے اوپر یہ بھی وضاحت موجود ہے، وہ نہیں بیان کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ اقوال کیوں ہیں؟ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر گئے ہیں تو پھر یہ اقوال کیوں ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انسانی طاقت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، بعض جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، بعض ذرا کمزور ہوتے ہیں، اور بعض نہایت کمزور ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس کے اندر کمزوری ہوتی ہے اس کی جوانی جو ہے نا وہ جلدی ڈل جاتی ہے، جس کے اندر ذرا قوت زیادہ ہوتی ہے اس کی جوانی جلدی دیر سے ڈلتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں پرانیاں خوراکاں کھاتی ہیں تے۔ بالکل۔ تو یہ اصل میں اقوال جو ہے نا یہ مختلف لوگوں کی طاقت کے مطابق جو ہے وہ بیان، کسی کی 30 سال پر کہولت جو ہے وہ شروع ہو جاتی، کسی کی 33 سال پر، کسی کی 40 سال پر۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کہولت ہے وہ 33 سال کی عمر میں نہیں شروع ہو رہی، وہ 33 سال کے بعد جا کر شروع ہوگی۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اب اسی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کہل کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہے من انتہا شبابہ، جس کی جوانی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ادھیڑ عمر جو ہے، کہولت والی عمر جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر گئے تو ان کی کہولت جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی۔ اس کی دلیل جو ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جو میں نے نوٹ کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من يدخل الجنۃ ینعم لا یبعث لا تبلا ثیابہ ولا یفنى شبابہ، کہ جو انسان جنت میں جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی نعمتیں دے گا کہ جو ختم نہیں ہوں گی، اس کے کپڑے جو ہیں وہ بسیدہ نہیں ہوں گے، اور اس کی جوانی شباب جو ہے وہ فنا نہیں ہوگا، یعنی جو جنت میں جائے گا وہ جوانی کی حالت میں جائے گا اور اس کی جوانی جو ہے وہ فنا نہیں ہوگی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ یہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور نظریہ ہے کہ جنت کے اندر جانے والا جو ہے وہ جوانی کی حالت میں جائے گا، وہ بڑھاپے میں فوت ہوا ہو یا جس بھی عمر کے حصے میں ہوا، تو وہ جوانی کی حالت میں۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، دوسری حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو فرامین یہ ملتے ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان دونوں حدیثوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے نا وہ 33 سال کی عمر میں جائیں گے، علی میلاد عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم کی جو عمر ہے نا اس کے مطابق ان کی عمر ہوگی۔ اس حدیث میں آ رہا ہے کہ جوانی ان کی ختم نہیں ہوگی، جوانی کی حالت میں وہ رہیں گے، اور ادھر آ رہا ہے کہ عیسیٰ کی عمر پر جائیں گے، جو 33 سال ان کی عمر ہے اور اس عمر کے مطابق وہ جنت میں جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو 33 سال کی حالت تھی وہ شباب کی حالت تھی، وہ کہولت کی حالت نہیں تھی۔ اچھا، یہ جو آپ نے حدیث ابھی بیان کی ہے کہ
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کے مطابق 33 سال کی عمر میں، یہ اس کا کوئی ریفرنس؟ جی جی بالکل، میں نے وہ ریفرنس جو ہے وہ نوٹ کیے ہیں۔ امام ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے صفت الجنہ، اس کی حدیث نمبر 260 ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت مروی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے امام ابن ابی دنیا کی کتاب ہے صفت الجنہ، اس کی حدیث نمبر ہے 218۔ اس کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ اچھا استاد جی، یہ جو روایات آپ نے بیان کی ہیں سند کے اعتبار سے یہ اتھینٹک روایات ہیں؟ بالکل، میں نے یہ پڑھا ہے کہ علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد کے اندر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا اسنادہ جید، کہ اس کی سند جو ہے وہ جید ہے، یعنی یہ قابل حجت حدیثیں ہیں۔ صحیح۔ اچھا ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ قرآن کی آیت کو ایکسپلین کیا، حدیث کو ساتھ ملا کے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہولت کا زمانہ ابھی ان پہ آیا ہی نہیں ہے، تو آسمانوں سے آئیں گے تو پھر ان کے اوپر کہولت کا زمانہ آئے گا۔ تو بعض مرزئی آگے سے کاؤنٹر یہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی ریسرچ بھی پیش کرتے ہیں کہ جی وہ 120 سال کی عمر تک جو ہے وہ زندہ رہے تھے اور ادھر کشمیر میں آ کے جو ہے ان کی وفات ہوئی۔ تو اس کا کیا مطلب، یہ ریسرچ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ یہ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بنیاد ہی اس کو بنا کر خود مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اچھا، تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اگر ثابت کروں گا تو پھر ان کی قبر اور ان کی رہائش، یہ چیزیں میں پھر کیسے ثابت کروں گا۔ وہ پہلے تو یہ کہتا رہا جی ان کی قبر جو ہے نا شام کے علاقے میں ہے۔ اچھا، پھر اس کو کسی نے بتایا کہ کشمیر کے اندر جو ہے نا ایک قبر ہے جس کو یوز آصف کہا جاتا ہے، اس کو شہزادہ نبی کہا جاتا ہے۔ تو اس بندے کے اوپر اس نے اعتماد کر کے نا تو یہ نظریہ جو ہے نا وہ قائم کر دیا جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ فلسطین سے ہجرت کر کے جو ہے نا وہ کشمیر میں آ گئے تھے۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ کسی بندے نے بتایا تھا یا وہ ٹیچی جو آتا تھا اس نے بتایا تھا؟ نہیں، وہ ادھر ایک کوئی اس کا حواری تھا، اچھا، اس نے بتایا تھا، لیکن وہ بعد میں اس کو چھوڑ گیا تھا، بعد میں وہ اس کا ساتھی نہیں رہا تھا، تو پھر اس نے بتایا کہ میں نے یہ اس کو ویسے ہی بات کہی تھی۔ بہرحال قادیانیوں کے اندر یہی نظریہ ہے۔ پھر ان کو ایک روایت بھی مل گئی اس حوالے سے کہ حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بعد والا نبی جو ہے نا وہ پہلے نبی سے آدھی عمر جو ہے نا وہ ضرور پاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں وہ فوت ہوئے ہیں، تو میری 60 سال عمر جو ہے نا وہ ضرور ہوگی۔ اب انہوں نے یہ روایت بھی جو ہے نا وہ کہیں سے ڈھونڈ لی۔ اب آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے اور متن کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے۔ صحیح۔ سند کے اعتبار سے تو علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد کے اندر اس روایت کو نقل کر کے کہا ہے کہ اس کو طبرانی نے نقل کیا بھی اسناد ضعیف، اچھا، ضعیف سند کے ساتھ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر جو ہے تفصیلی گفتگو کی ہے، تو میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے جس راوی کے اوپر گفتگو کی ہے اس کے بارے میں علماء کے اقوال کیا ہے، تاکہ علاوہ جہل بصیرت ہم اس روایت کی تحقیق جو ہے وہ کر سکیں۔ علامہ البانی نے جو اس کے اوپر کلام کیا وہ کیا ہے، کہتے ہیں ھذا اسناد فیہ ضعف، یہ ایسی سند ہے جس کے اندر کمزوری ہے۔ اس میں محمد بن عبداللہ جو راوی ہے، یعنی عمر بن عثمان کا بیٹا، امام ذہبی نے اس کے حوالے سے مختلف علماء کے اقوال نقل کیے ہیں کہ امام نسائی نے ایک دفعہ تو اس کی توثیق کر دی تھی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا وقال مرتن لیس بالقوی، بعد میں جب انہوں نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ راوی جو ہے کمزور ہے، یہ قوی نہیں ہے، یہ ثقہ نہیں ہے، وہ پہلے جو ہے وہ ان سے خطا ہو گئی تھی۔ وقال البخاری، اور امام بخاری نے کہا لا یقاد یتابع فی حدیثہ، کہ اس کی حدیث کے اندر مطابت جو ہے نا وہ جائز ہے ہی نہیں ہے، یعنی یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو مطابت کے اندر بھی لیا جا سکے، چاہے کہ وہ خود اکیلا راوی جو ہے اس پاور کا ہو کہ اس کی روایت قابل قبول ہو۔ اس لیے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس روایت کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ حدیث غریب، یہ عجیب و غریب قسم کی حدیث ہے۔ حافظ ابن عساکر جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ صحیح ہو، صحیح بات یہ ہے انا عیسیٰ لم یبلغ ھذا العمر، حافظ ابن عساکر جو ہیں اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اتنی عمر تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔
یعنی سند کے اعتبار سے بھی کمزور اور متن کے اعتبار سے بھی وہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس عمر تک تو پہنچے ہی نہیں ہیں، جیسا کہ روایت میں نے پیش کی کہ وہ 33 سال کی عمر میں جو ہے جتنی ان کی عمر ہے تو وہ جنتی لوگ اس عمر میں جائیں گے۔ اسی لیے وہ اشارہ الی تضعیف الحدیث الحافظ ابن حجر فی الفتح، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح الباری کے اندر اس روایت کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ تحقیق پیش کیا، ان کی جو بڑی معروف کتاب ہے سلسلہ ضعیفہ، اس کی روایت نمبر 4434 کے تحت جو ہے انہوں نے یہ تفصیلی گفتگو کی ہے۔ تو اب یہ اقوال ان محدثین کے ہیں جو پرانے زمانے کے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے قادیانی لوگ یہ آپ نے خود لکھے ہیں یا یہ مرزائیوں کی مخالفت میں لکھے ہیں، مخالفت میں ہیں، وہ تو صدیوں پہلے کے لوگ جو ہیں وہ گزر چکے ہیں۔ تو مسلمانوں کا جو نظریہ ہے، جو صحیح روایات سے یا قرآن مجید کے دلائل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 33 سال کی عمر میں جو ہے وہ اٹھائے گئے تھے۔ تو یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے اور متن کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اچھا، اس پہ استاد جی مزید کوئی قرآن مجید سے دلائل ہوں تو ہمارے ناظرین کی آپ رہنمائی کریں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی قرآن مجید میں مزید دلائل ہمیں ملتے ہیں؟ مزید تائید جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس آیت کی تفسیر کے اندر جائیں گے نا تو آپ کو کئی اقوال مل جائیں گے علماء امت کے، اور وہ بھی مرزا قادیانی سے جو صدیوں پہلے گزر چکے ہیں ان کے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کہولت والی عمر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آئی ہی نہیں تھی۔ اس سے مراد یہ ہے، یعنی یکلم الناس فی المہد وکہلا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ دنیا کے اندر نزول فرمائیں گے قیامت کے قریب، تو اس وقت جو ان کی عمر ہوگی اور وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے، اس آیت کے اندر اصل میں ان کے نزول کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ صحیح۔ اچھا استاد صاحب، آپ نے اس کو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، اقوال بھی پیش کیے ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی مزید دلائل جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ جی والسلام بالکل، کئی اور بھی دلائل موجود ہیں، کچھ تو بیان ہو چکے ہیں۔ تو جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، سورۃ رعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے حوالے سے، رسولوں کے حوالے سے ایک بات کی ہے، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول جو ہیں وہ بھیجے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی رکھی ہیں اور اولاد بھی رکھی، یعنی ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، ان کے لیے بیوی اور اولاد جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ اب یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اس بات کو مانتے ہیں، مسلمان بھی اس بات کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ مرزا قادیانی بھی اس بات کو مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی نہیں کی تھی۔ تو جب شادی نہیں کی تھی تو ان کی اولاد کہاں سے ہو گئی؟ اب یہودی بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ ہمیں موقع ملے تو ہم ان کو ختم کریں، یعنی وہ بھی ان کے حالات کو جانچ رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ عیسائی محبت کی وجہ سے ان کو فالو کر رہے تھے، اور مسلمان جو ہے وہ وحی الہی کی وجہ سے ان کو اللہ کا نبی اور رسول جو ہے وہ تسلیم کر۔ یعنی یہ تینوں مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے متفق ہیں کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، نہ ان کی اولاد ہے۔ لیکن اب قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی رسول ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے بیویاں اور اولاد ان کے لیے مقرر کر دی ہے۔ اب اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں، تو اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر نہیں آئیں گے اور وہ شادی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نہیں دے گا، تو پھر اس آیت کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ نہ تو انہوں نے شادی کی نہ ان کی اولاد ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے بھی بات کی ہے کہ تینوں مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے کہا کہ مرزا قادیانی بھی یہ مانتا ہے، اس کا کیا ریفرنس ہے؟ بالکل، اس کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، میں نے ریفرنس جو ہے وہ نوٹ کیا ہے، تریاق القلوب اس کی کتاب ہے، آپ جانتے ہیں بڑی معروف کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 کے اندر یہ کتاب موجود ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے 363 ہے، اس کے حاشیے میں مرزا قادیانی نے یہ لکھا ہے، دنیاوی رشتوں کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ کی کوئی آل نہ تھی، یعنی دنیاوی رشتوں کے اعتبار سے، ظاہر ہے دنیاوی رشتہ یعنی میاں بیوی کا، اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی آل نہیں تھی، صحیح، اولاد نہیں تھی۔ یہ تو ہوگی اولاد نہیں تھی ان کی، ایک جز تو ختم ہو گیا نا۔ دوسری
بات کہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ اس کے اوپر مرزا قادیانی نے بڑا ہی گندا تبصرہ کیا ہے۔ وہ عیسائی کو جواب دیتے ہوئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو اس کی عبارت جو ہے وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ لکھتا ہے، اس کی کتاب ہے نور القرآن نمبر 2 روحانی خزائن کی جلد نمبر 9 کے اندر یہ موجود ہے، اور صفحہ نمبر 392 پر اس نے عیسائیوں کے رد میں جو ہے وہ بات کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شادی نہ کرنے کو کن الفاظ کے اندر بیان کیا۔ یہ آپ کی وساطت سے میں ناظرین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ذرا غور کریں کہ مرزا قادیانی جو کس قدر گھٹیا قسم کا انسان تھا، کہ ایک اللہ کے نبی اور رسول کے بارے میں کیا بات کر توہین رہا ہے۔ امیز وہ جملے آپ جب سنیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ کہتا ہے، کیا تمہیں خبر نہیں، یعنی عیسائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا تمہیں خبر نہیں کہ مردی اور رجولیت انسان کی صفات محمودہ میں سے ہے؟ یعنی مردانہ قوت اور رجولیت، اب یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ انسان کی صفات محمودہ میں سے ہے۔ ہجڑا ہونا کوئی اچھی صفت نہیں، جیسے بہرا اور گنگا ہونا کسی خوبی میں داخل نہیں۔ ہاں، یہ اعتراض بہت بڑا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام مردانہ صفات کی اعلیٰ ترین صفت سے بے نصیب ہونے کے باعث ازواج سے سچی اور کامل حسن معاشرت کا کوئی عملی نمونہ نہ دے سکے۔ استغفر اللہ۔ پہلے کیا بات کی اس نے کہ رجولیت کی قوت اور مردانہ قوت جو ہے نا، یہ انسان کی اچھی صفت ہے۔ ہجڑا ہونا کوئی صفت نہیں ہے، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے، جیسے گنگا اور بہرا ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہتا ہے یہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی کا کوئی عملی نمونہ بہترین پیش نہیں کر سکے۔ کس وجہ سے؟ کہتا ہے کہ مردانہ صفات کی اعلیٰ ترین صفت سے بے نصیب ہونے کے باعث۔ اب وہ کیا بات کر رہا ہے، یہ ہر قاری، ہر ناظر جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے تو یورپ کی عورتیں نہایت قابل شرم آزادی سے فائدہ اٹھا کر اعتدال کے دائرے سے ادھر ادھر نکل گئیں، اور آخر ناگفتنی فسق و فجور تک نوبت پہنچی۔ مرزا قادیانی نے یہاں پر ایک تو یہ بات تسلیم کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی انہوں نے شادی نہیں کی، لیکن اس نے شادی نہ کرنے کی جو ریزن دی ہے یہاں پر، وہ اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کس طرح کی جو ہے وہ توہین کر رہا ہے، بکواس کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ باقاعدہ اہل علم نے جو ہے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ اب جب ہم اس طرح کے حوالے پیش کرتے ہیں نا، تو وہ آگے سے طویل کہ نہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی انہوں نے، اصل میں جو ہے نا وہ بائبل کا جو نمائندہ یسوع ہے نا اس کی بات کی ہے۔ حالانکہ یہاں پر یسوع کا لفظ نہیں، یہاں پر مسیح کا لفظ ہے۔ بالکل، یہاں پر ان کی وہ طویل بھی نہیں لگ رہی۔ اب مسیح تو قرآن کا لفظ ہے، مسیح تو قرآن کا لفظ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی اس نے کی، لیکن جو ہمارے آج کے موضوع کے متعلقہ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی تسلیم کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، ان کی اولاد نہیں تھی، تو اس آیت کے تحت تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نبی کی بیوی بھی میں نے مقرر کی ہے اور اولاد بھی جو ہے ہوگی۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کی نہ شادی ہوئی نہ اولاد ہوئی، لا محالہ ابھی وہ زندہ ہیں اور قیامت کے قریب نازل ہوں گے، اس وقت ان کی شادی بھی ہوگی اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ تو یہ آیت کے مطابق جو ہیں وہ نبیوں اور رسولوں کی جو یہ صفت ہے وہ بھی ان کے اندر پائی جائے گی۔ اچھا، اس پر بعض قادیانی جیسے کہ پچھلی آیت پر بھی یہ اعتراض ہم نے نقل کیا کہ کہتے ہیں کہ ان کی 120 سال عمر ہوئی، تو وہ کہتے ہیں اس میں جو ہے ان کی وہ شادی بھی ہوئی تھی، ان کی اولاد بھی تھی، 120 سال کی انہوں نے عمر پائی ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ وہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ وہ روایت جو ہے وہ سند کے اعتبار سے بھی کمزور ہے اور متن کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جس علاقے کے اندر 3 سال تبلیغ کی انہوں نے، فلسطین کا، یروشلم کا علاقہ، وہاں پر تو آج تک ان کے فالوور موجود ہیں۔ بالکل، لیکن جس علاقے کے اندر انہوں نے 100 سال کے قریب وقت گزارا ہے، جیسا کہ قادیانی کہتے ہیں، وہاں پر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو عیسائیوں کا کوئی تذکرہ نہیں ملے گا، یا ان کے فالوورز یا ان کی نسل سے لوگ، ان کی اولاد کا بھی وہاں پر کوئی تذکرہ نہیں ملے گا۔
یعنی جہاں پر انہوں نے 3 سال گزارے وہاں پر تو نسل در نسل لوگ موجود ہیں، اور جہاں پر انہوں نے 100 سال کے قریب گزارا وہاں پر کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ کوئی بندہ نہیں کہتا کہ میرا نسب نامہ عیسیٰ علیہ السلام سے جا کر مل رہا ہے، یا میرے باپ دادا جہاں پر جو رہتے تھے وہ عیسائی مذہب انہوں نے قبول کیا ہوا تھا اسلام آنے سے پہلے۔ ظاہر ہے یہ اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ ساری جو ہے نا ایک کہانی جو ہے نا وہ گڑی گئی ہے۔ اب ہم حدیث کے اندر دیکھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ جو ہے اس کی پیشین گوئی کی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی شادی بھی کروائے گا، وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ اچھا، اب وہ روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ینزل عیسیٰ بن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ، کہ عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ زمین کی طرف نزول فرمائیں گے اور وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ یہ صحیح روایت ہے؟ اس کی سند میں جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ مرزا قادیانی اس کو صحیح مانتا ہے۔ اچھا، اگر اس کو کوئی ضعیف کہتا بھی ہے تو جب مرزا قادیانی نے اس کو صحیح کہہ دیا تو قادیانیوں کے نزدیک تو پھر وہ صحیح ان کا نبی صحیح مان رہا ہے، جب ان کا نبی صحیح مان رہا ہے تو پھر وہ صحیح ہوگی۔ اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی اس کو صحیح مانتا ہے، اس کا کیا ریفرنس ہے؟ بالکل، اس کی کتاب ہے ضمیمہ انجام آتھم، جو کہ روحانی غزائن کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 337 کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر مرزا قادیانی نے یہ بات تسلیم کی ہے، کہتا ہے، یعنی وہ وہاں پر جو گفتگو کر رہا ہے نا، میں وہ تھوڑی سی بتا دوں تاکہ بات کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اس کا مرزا قادیانی نے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ محمدی بیگم کے ساتھ میری شادی ہوگی، اچھا، اور نہیں ہوئی۔ یہ بھی ایک خیر بڑا دلچسپ موضوع ہے، اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو وہ نہیں ہو سکی شادی۔ اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ تبصرہ کر رہا ہے کہ جی میری شادی ہوگی، یہ شادی لازمی ہوگی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پیشین گوئی پہلے سے کی ہوئی ہے کہ عیسیٰ بن مریم جو ہے نا وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی، یہ بڑی خیر و برکت والی شادی ہے۔ وہ یہی حدیث اس کو اپنے پہ فٹ کر رہا ہے۔ ہاں جی، اس کو اپنے اوپر وہ فٹ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مان رہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ کہتا ہے اس پیش گوئی کی تصدیق، کہتا ہے جو میں نے محمدی بیگم کے حوالے سے پیش گوئی کی ہے نا، کہتا ہے اس پیش گوئی کی تصدیق کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے سے ایک پیش گوئی فرمائی ہے کہ یتزوج ویولد لہ، یعنی مسیح موعود بیوی کرے گا اور نیز وہ صاحب اولاد ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قادیانیوں کے نزدیک یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو اب قرآن مجید کو سامنے رکھیں، علماء امت کے اقوال سامنے رکھیں، اور وہ علماء امت جو مرزا قادیانی سے پہلے گئے ہیں ان کو بھی سامنے لے آئیں، اس روایت کو بھی سامنے لے آئیں، اور مرزا قادیانی کا اس حدیث کو صحیح ماننا اس کو بھی سامنے لے آئیں۔ تو یہ جب چاروں باتیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی اور اولاد اس وقت ہوگی جب وہ قیامت کے قریب جو ہے وہ نازل ہوں گے۔ تو جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں ان کے لیے بیویاں مقرر کی ہیں، اولاد مقرر کی ہے، اس آیت کے مطابق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی زندہ ہیں، قیامت کے قریب نازل ہوں گے، ان کی شادی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، تو پھر جو ہے وہ اس آیت کے ظاہری الفاظ کے تحت جو ہیں وہ شامل ہو جائیں، وگرنہ ان کی رسالت کے اوپر سوال اٹھتا ہے پھر ان کی رسالت کے اوپر، کہ قرآن کہہ رہا ہے میں نے بیویاں اور اولاد مقرر کی ہے، ان کی تو نہ شادی ہوئی تھی نہ ان کی اولاد تھی۔ جزاک اللہ خیر استاد جی، امید ہے کہ ناظرین کو آج کے ہمارے اس پروگرام سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی، اور جو ہمارے ہاں قادیانی اور مرزائی لوگ مختلف شبہات پھیلاتے ہیں اس عنوان کے اوپر، وہ بھی آج ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے آپ نے ایڈریس کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور ناظرین ہمیں اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔